فرمایا مولا علی شیر خدا اخی رسول ہیں، وہ دنیا سے پردہ نہیں فرمایا کہ جب خلافت پر متمکن ہوئے تو خدا کی زمین پر کوئی بھی زندہ بندہ مولا علی سے افضل نہیں تھا۔ اس پر اجماع اہل سنت کا کہ اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ افضل الاحیاء سارے زندہ بندے اولاد بنی آدم کا سید و سردار علی مرتضی شیر خدا۔ امام ابو حنیفہ نے 12 شرطیں لکھی ہیں سنی ہونے کی، سمجھ آئی؟ اعلی حضرت نے 20 شرطیں لکھی ہیں۔ اعلی حضرت کی تیسری شرط یہ ہے اور امام ابو حنیفہ کی 5ویں شرط یہ ہے کہ سنی وہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق اگر کوئی ذات ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آج کوئی ڈھم ڈھرکا کر کے آپ کو نچا کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ وقت آ گئی ہے کہ آپ جاہلوں سے عقیدے سیکھو گے۔ جس کا بولو کہ نام استعمال کر رہے ہو علماء اہل سنت پہ بھونکنے کے لیے بلا وجہ جو ہے وہ نام استعمال کر تو ہم نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ بتاؤ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ 10 منٹ 1 گھنٹہ نعت شریف پڑھتے ہو نا، 10 منٹ ذرا عقیدہ ختم نبوت کا مطلب بیان کر دو۔ بتا دو خاتم کا معنی کیا ہے، بتاؤ ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ ہم لات مارتے ہیں ایسے تعلقات کو جو عقیدوں پر نہ ہو۔ کیا سمجھتے ہو؟ یہ چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں یا پتیاں کیا ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑوں کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا ہے کرو مدح اہل تول۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی بڑی ذاتوں پر بھونکنے کے لیے کہتے ہو کہ بھائی بات یہ ہے ہم علی کے ملنگ ہیں، ہم علی کے ملنگ ہیں، ہم تو یہی بات کریں گے خاک ملنگو۔ یہاں آؤ تو ابو بکر کا پہلا نمبر، وہاں جاؤ تو علی کا پہلا نمبر، وہاں جاؤ تو تیرا پہلا نمبر۔ او بھائی یاد رکھنا سنی وہی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے دماد مست قلندر ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر۔ کیسی بکواسیں ہیں تمہاری؟ جہاں جاؤ وہاں کے گھاڑی ہے، یہ ایک بھی نبی نہ پھینکے۔ ایک تو یہ مجھے لگتا بھی مشکل ہے خود بخیر کے خود سنبھالنا۔ اللہ اکبر۔ سنی وہی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ بتاؤ ابو بکر کا اب ایک نیا ورژن آیا ہے، ایک نیا ورژن امپورٹ ہوا ہے۔ بھئی افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر ہے۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، آپ نے بھی ہمت کی۔ ویلکم ٹو آور کنٹری۔ سمجھ گئے سارے؟ ویلکم ٹو آور کنٹری، سمجھے؟ میں نے کہا آپ سمجھ تو گئے ہو، ابو بکر کا پہلا نمبر، ویلکم۔ اب بتاؤ کیسے؟ کہا بات یہ ہے امور میں خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے اور جو ہے روحانیت میں خلیفہ بلا فصل مولا علی۔ میں نے کہا 1400 سال سے آپ کا انتظار تھا۔ سمجھ آگئی؟ آپ کا ہی امت 1400 سال سے انتظار کر رہی تھی کہ حضرت والا آ کے نیا ورژن بیان کرے۔ بڑے مسلح بن کے آئے ہو۔ او بھائی مجھے بتاؤ مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوا؟ یہ جو کہتے ہیں سیاست میں خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے، امامت اور روحانیت میں نہیں، روحانیت میں نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ مصلی پہ کون کھڑا ہوا؟ اوقاف کی کمیٹی نے کھڑا کیا یا حضور نے خود کھڑا کیا؟ حادثاتی طور پہ، اتفاقی طور پہ نہیں۔ ابو داؤد میں موجود ہے۔ ایک دفعہ عمر بن خطاب مصلی پہ آتے ہیں، فرماتے ہیں صفوں کو درست کر لو۔ حضور نے پیغام بھیجا کہ نماز پڑھا لو۔ ابو بکر صدیق نہیں ہے، صحابہ نے فاروق اعظم سے کہا حضور آپ نماز پڑھا دے۔ حضرت فاروق اعظم مصلی پہ آ کے کہتے ہیں صفیں درست کرو۔ حضور محل کا پردہ ہٹا دے۔ لا 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 نہیں، میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہ ہو۔ اب یہ صحابی وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سمجھ آئی؟
میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اللہ اکبر. اب یہی جزوی فضیلت کو تم جو افضلیت بناتے ہو تو پھر یہاں کیا کہو گے؟ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اب محدثین کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب میں ہر وہ خوبی ہوتی موجود تھی جو نبی میں ہوتی ہے لیکن نبی نہیں تھے. سمجھ آ گئی؟ ہر وہ خوبی موجود تھی. تو اب کیا افضل البشر کہو گے اس بات کی وجہ سے کہ نبی؟ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. ہم مانتے ہیں افضل ابو بکر ہے لیکن مولا علی ہے, افضل عمر ہے لیکن مولا علی ہے. اس گلشن کو اہل سنت کہا جاتا ہے. افضل عثمان ہے لیکن مولا علی. سمجھ آئی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن میرے بھائی صاحب جزوی فضیلت کو افضلیت نہ بیان کرو. افضل البشر صدیق. اچھا اب مصلی پہ کھڑا کیا حضور نے کس کو؟ اب مجھے بتاؤ مصلی امامت جو ہے وہ سیاست ہے یا روحانیت ہے؟ سیاست ہے یا روحانیت ہے؟ روحانیت ہے. اور مجھے اتنا تو آپ کو پتا ہونا ہی چاہیے نا, بے شک انگلش میں ہی, لیکن اتنا تو پتا ہو کہ بھائی جان خلیفہ راشد مجموعہ ہوتا ہے امامت کا, مجاہدین کا, امور کا, خلافت کا, فقہا کا, ساری امت کے ہر شعبے کا امام خلیفہ راشد ہوتا ہے. تو خلیفہ بلا فصل روحانیت میں بھی ابو بکر ہے, امامت میں بھی, اس میں نہیں بولو گے, امامت میں بھی, روحانیت میں بھی اور خلافت میں بھی ابو بکر صدیق. اس لیے مانتے ہیں ابو بکر کو افضل کیونکہ پہلے خلیفہ بن گئے, صحابہ نے مل کے بنا دیا. میں نے کہا نہیں, یہ شرارت ہم نہیں ہونے دیں گے, بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے یہ شرارت. ابو بکر صدیق اس لیے افضل ہے کیونکہ صحابہ نے مل کے پہلا خلیفہ بنا دیا. اور ابو بکر صدیق, سنیو یہ عقیدہ یاد کر لینا, یہ عقیدہ یاد کر لینا. بلے بلے ٹھلے ٹھلے چھلے چھلے یاد کرنا ہے تو کرو, مجھے اس میں کوئی فکر نہیں ہے, لیکن یہ ضرور یاد کرنا کہ ابو بکر صدیق اس لیے افضل نہیں ہے کیونکہ پہلا خلیفہ ہے, بلکہ اس لیے پہلا خلیفہ بنا کیونکہ افضل البشر بعد از انبیاء تھا. یہ عقیدے کی بنیاد آپ نہیں سمجھے. ایک یہ ہے کہ مجھے یہاں مسند پہ بٹھا دیا گیا اس لیے اسٹیج پہ کہا جائے گا کہ اس کی عزت ہم نے سب سے زیادہ کرنی ہے, تو اس کی وجہ ہوئی کرسی. اور باعث بنے یہ سارے یہ سفید ویسکوٹوں والے بٹھانے والے, سمجھ آ گئی. اور ایک بات یہ ہے میں کرسی پہ اس لیے بیٹھا کہ اس کا حقدار ہی میں تھا. سمجھ آئی؟ اب سنو یہ پار والے ٹھنڈے لوگوں کی شرارت, سنو, سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی ابو بکر صدیق اس لیے افضل ہے کیونکہ پہلے خلیفہ بن گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے حسان نصیب الرحمان اس لیے عزت کا لائق ہے کہ سفید ویسکوٹوں والے بھائیوں نے کرسی پہ بٹھا دیا. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ بھائی حسان نصیب الرحمان کے ہوتے کوئی اور کرسی پہ بیٹھے کیوں؟ سمجھ آئی؟ اب ابو بکر اس لیے افضل نہیں ہے کہ پہلا خلیفہ ہے, بلکہ اس لیے پہلا خلیفہ ہے کہ ابو بکر کے ہوتے تخت خلافت پہ اور بیٹھنے کا ایسا ہوتا